کر دے اب سے چاند کی غاروں میں نظر بند. وہ جی ماسٹر خوشی محمد صاحب تشریف لائے ہیں میرے آقا. کون تشریف لیا ہے؟ ماسٹر خوشی محمد صاحب، وہ کیا ہے دودھا کلام سے. میں تو ہاتھ دوہے نام پہلی مرتبہ سنے اپنی زندگی میں نہیں جانتا کسی ماسٹر خوشی محمد نو، نہ ہی مینو اس نام کا کوئی گاؤں معلوم ہے. دبلے پتلے سے ہیں میرے آقا. اب لمبا کوٹ پہنا ہوا ہے خاکی رنگ کا، ہاتھ میں شہد کی بوتل ہے. کیا ہے ہاتھ میں؟ کیا ہے؟ شہد کی بوتل ہے جی. ہے؟ ہاں جی، اور شہد بھی خالص نظر آتا ہے، چھوٹی مکھی کا. لکھ لانت تیرے اوپر ہدایت ہے. کارائے بھی مہمانہ کے ساتھ ایسا سلوک کریا کرنے. بلاؤ انہوں نے جلدی، فوراً لیا اتفاق کے ساتھ. اچھا جی. یہ ہدایت اللہ بھی ہمارا ایک احمق ترین مخلوق ہے. کوئی 60-59 برے ہو گئے میرے ساتھ رندے ہوئے، ابھی تک رموز زندگی نہیں سمجھ سکیا. اور اگر زندگی نو سمجھیا بھی ہے تو میرے والی زندگی نو نہیں سمجھیا. زمانہ شناس اور پکروڑ زندگی نو. یہ تو بابیاں کی روحانی زندگی کو سیرن تو ادھر بڑھیا رہتا، ادھر ہی بڑھیا. السلام علیکم جناب والا. وعلیکم السلام. لیکن میرا نام ماسٹر خوشی محمد ہے جناب، اور میں دودھا کلاں مڈل سکول کا ہیڈ مدرس ہوں. دودھا کلاں جی؟ بدو ملی سے چڑھتے کی طرف 6 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے جناب یہ گاؤں. اچھا. اور بہت ہی خوبصورت گاؤں ہے. لو، یہاں کے سارے لوگ کاریگر اور فنکار ہیں. کوئی شخص بیکار نہیں. ان امپلائمنٹ تو زیرو ہے جناب. وہ تو درست ہے جو کچھ آپ فرما رہے ہو، لیکن اگر وہ ادھر آ میرے پاس بات سن. ہاں جی. وہ تین تو کہتا تھا پوری بوتل ہے انہوں پاس شہد کی، ہاتھ میں چھوٹی مکھی کے شہد کی. ابھی تھی ان کے ہاتھ میں. تو پھر وہ کدھر گئی، کہاں دفع ہوئی ہے؟ وہ میں نے ان سے لے کر الماری میں رکھ دی ہے جی. پہلے بکنا تھا وضاحت کے ساتھ، اندر داخل ہونے خام خواہ میرے دل میں تڑکو لگا دیا. ہاں جی، کیا فرما رہے تھے ماسٹر صاحب؟ میں اپنے متعلق عرض کر رہا تھا جی کہ میں موزہ دودھا کلاں سے حاضر ہوا ہوں، اور آپ سے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ مل چکا ہوں. کئی مرتبہ ہے جی؟ میرے سے؟ جی بالکل. آپ ایک مرتبہ تو آپ سیالکوٹ تشریف لائے تھے، وہاں قلعہ پر پرچم کشائی کی تقریب میں آپ سے ملاقات ہوئی تھی. اچھا. پھر لاہور میں یہ مینار پاکستان پر میں اپنے اسکول کے بچوں کو لے کر گیا تھا. اچھا. اور انہوں نے ملی ترانے میں آپ کے ہاتھ سے اول انعام حاصل کیا تھا. پھر کبھی؟ اور پھر جناب وہ میرا آپ کے ساتھ ایک مباحثہ ہوا تھا الحمرا ہال میں، اور میں نے آپ کے فکری تصور کی مخالفت کی تھی. وہ تھا ماسٹر بدر الدین سے ہوا تھا میرا اٹکھڑک کا. وہ تو پک گیا تھا میدان چھڑ کے میری باتیں سن. یہ تو مجھے معلوم نہیں جی کہ وہ میدان چھوڑ کر بھاگا تھا یا نہیں، البتہ میں ہی وہ ماسٹر بدر الدین ہوں. آپ تو کہہ رہے ہو آپ کا نام خوشی محمد ہے. وہ سرکار ہمارے اسکول میں ایک اور مدرس آ گئے تھے، ان کا نام بھی بدر الدین تھا، اس لیے میں نے اپنا نام تبدیل کر کے ماسٹر خوشی محمد رکھ لیا. کیا اچھا ہے نا؟ اچھا تو خیر نہیں ہے بالکل ہی. یہ تو البتہ آپ کا مزاج کافی اچھا لگتا ہے ماسٹر خوشی محمد. آپ اس کو میرا قلمی نام سمجھ لیں، عرفی نام سمجھ لیں، تخلص سمجھ لیں، اب مجھے بہرحال سب اسی نام سے جانتے ہیں. تو کیا کھڑی ہے منہ اٹھا کے ٹوٹی ہوئی نکیل کے بوتے کی طرح اونٹ بڑے گڑ. میں ان کی باتیں سن رہا ہوں جی ماسٹر صاحب کی. ان کا انداز بھی کچھ مجھ سے ملتا ہے میرے آقا. کیوں جی، آپ کا بھی کوئی بابا ہے؟ وہ تو سبھی کا ہوتا ہے شاہ صاحب، کسی کا کوئی بابا، کسی کا کوئی بابا، ہر کوئی اپنا اپنا گرو، اپنا اپنا رہنما ساتھ ساتھ اٹھائے پھرتا ہے. ہم تو خدا وحدہ لا شریک نو مانتے ہیں جی سر، باقی سب بتانے وہم و گمان ہے ماسٹر صاحب. آدمی علمی طور پر اور کتابی طور پر یہی سمجھتا ہے، لیکن عملی طور پر اس کا رویہ بالکل مختلف ہوتا ہے شاہ صاحب. آپ چائے پئیں گے جی یا شکنجبین ماسٹر صاحب؟ انہوں نے پوچھے
انہوں نے کہا تیرے سے کوئی فرمائش کری ہے؟ نہیں ہدایت اللہ صاحب، میں چائے پی کر چلا تھا لاری اڈے سے، اور اب واپسی پر پھر اسی جگہ ایک پیالی پی لوں گا۔ تو اینا دوہاں پیالیاں کے درمیان کوئی اور ضرورت تو نہیں آ پڑ دی اچانک تیسری پیالی کی؟ ایسا کبھی ہوا تو نہیں شاہ صاحب، لیکن انسان کا کیا بھروسہ ہے۔ اگر انسان بدر الدین سے خوشی محمد ہو سکتا ہے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے ماسٹر صاحب۔ یہ کسی نے گھنٹی بجائی ہے جی شاید ہمارے گھر کی؟ ہاں جی اس وقت؟ ہاں جی۔ اب اور کس نے آنا ہے ماسٹر صاحب کے بعد؟ یہ پھر بجی جی ہے؟ اب کی بار میں نے بھی سنی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ اور کافی دیر تک سنی۔ جا بھائی دیکھ، اب تو ماسٹر صاحب ہی آگاہی دے رہے ہیں، جا جا دیکھ۔ اور اگر کوئی ضرورت مند ہوئے تب بالکل مختصر جیسی گفتگو کر کے دروازہ بند کر دیں، چلا دیں، اور سوال جواب نہ کریں، آ جائیں میرے گھر۔ یہ نہایت ہی سادہ لو اور عامق انسان ہے ماسٹر صاحب۔ لیکن آپ کے گھر کی ساری برکت، ساری رونق اسی ایک شخص کی بدولت ہے شاہ صاحب۔ ہدایت اللہ کا نام نہ ہو تو شاید تلقین شاہ کا حوالہ بھی مٹ جائے۔ لو، آپ میرے ساتھ ایک مرتبہ پھر مباحثہ کرنا آئی والا ہمارا جیسا۔ میں معافی چاہتا ہوں شاہ صاحب، میرا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا، میں تو بس ایک مشاہدے کی بات کر رہا تھا، اور آپ کو لوگوں کے عمومی رویے۔ آئی ہے جی میری نواسی ہے؟ ہاں جی میری؟ میں تو نانا نظر آتے گدیا ہے؟ مجھے تو نہیں نظر آتے جی، لیکن وہ کہہ رہی ہیں کہ شاہ صاحب میرے نانا جان ہیں۔ اگر وہ کہہ رہی ہیں تو انہیں اندر لے آؤ بھائی صاحب۔ نواسی کا نانا کے دروازے پر کھڑے رہنا کوئی اچھا لگتا ہے بھلا؟ ہے جی؟ جاؤ جاؤ، شاباش۔ آپ عزت سے واقف ہو، عزت سے مل چکے ہو؟ کس سے جناب والا؟ ہاں ہوئی جون سی میں نانا بتلا رہی اپنا؟ نہیں ملا تو نہیں، اور نہ ہی اس کو جانتا ہوں، لیکن جو اپنے منہ سے خود کو آپ کی نواسی بتلا رہی ہے وہ جھوٹ بولتی ہوگی بھلا۔ السلام علیکم نانا جان۔ بیٹھو بیٹھو بیٹا، بیٹھو، ادھر صوفے پر آ جاؤ۔ اچھا، یہ آپ دی نواسی؟ میں سمجھا آپ مینو ادھر نانا بدنائی جا رہے ہو، میں تو ہی سمجھا۔ نانا جان میں مونا ہوں۔ مونا؟ ہاں تو میں نہ ہی پہلی مرتبہ سنے۔ میں مونا نانا جان، میں مونا۔ میں مونا؟ میری تو یادداشت میں ایسا کوئی نام ہی نہیں بھائی، نہ چھوٹے رجسٹر پر ہے، نہ میرے بڑے کھاتے کے اندر ہے۔ میری امی کا نام اینی ہے نانا جان۔ اینی؟ اچھا، وہ جون سی کتاباں لکھا کر دی ہے؟ نہیں جی، صرف اینی۔ آپ یاد کریں اپنے پچھلے زمانے کو۔ نہ بیٹا، میں مسلمان ہیں اللہ کے فضل سے، میں آبا کون پر یقین نہیں رکھتا، میں پچھلا زمانہ نہیں یاد کرتا مسئلہ چنا سکتی۔ نہیں، اتنی دور نہیں نانا جان، میں اب کی بات کر رہی ہوں، اس زمانے کی، چند سال پہلے کی۔ چند سال پہلے کی؟ میرے آقا؟ جی وہ میرے آقا کی یہ خاص بات ہے ماسٹر صاحب جی کہ ان سے جب کوئی ان کا عزیز رشتہ دار، کوئی پسماندہ ستم رسیدہ رشتہ دار ان کو پرانے تعلقات کی یاد دلاتا ہے تو یہ اس کو پچھلی جون کی بات کہہ کر بھگا دیتے ہیں کہ خبردار میں مسلمان ہوں اور مسئلہ تناسخ پر اعتماد نہیں رکھتا ہوں، میرے ساتھ پچھلی زندگی کی بات نہ کرو۔ ایک تو اینی وہ ہوندی سی اپنے بھائی محمود کی بیٹی؟ بالکل وہی جی، بالکل وہی نانا جان، وہی میری امی ہیں۔ لو جی لو، حد ہو گئی۔ وہ محمود تو میرا تعداد بھائی نہیں تھا، میرا یار بھی تھا، وہ تو میرا جانی جان تھا، وہی تو یاد ہی نہیں جانتی میرے دل سے کسی بھی صورت میں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ کیا ہو گیا؟ کیا شان ہے، کیا شان ہے، کیا شان ہے۔ لو جی ماسٹر صاحب جی، پورے 62 برس میں میرے آقا نے پہلی مرتبہ کسی کو جانی جان کہا، اور کسی سے اپنی محبت کا اعتراف بھی کیا۔ وہ کیوں بھلا؟ وہ اس لیے کہ آپ تشریف لائے ہیں، اور آپ کی تشریف آوری کے ساتھ آج برکت آئی ہے ہمارے گھر میں پہلی مرتبہ۔ نہ بھائی نہ، اس میں میرا کچھ نہیں ہدایت اللہ صاحب، میرا کوئی کمال نہیں، میں کسی کتار شمار میں کہاں، یہ ایک اور ہی برکت ہے جو قسمت والوں کو تقسیم ہو رہی ہے۔ تے کھلی ہو کے بیٹھ جا کڑی، تیرا اپنا گھر ہے، تیرے نانی کا گھر ہے، بیٹھ جا بیٹھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں نانا جان۔ اچھا، اپنی والدہ کی سنا؟ وہ کچھ ٹھیک نہیں رہتی نانا جان، ان کی ریڑھ کی ہڈی میں کچھ تکلیف ہے۔ اور اپنا جون سا تیرا والد ہے؟ ان کو ہارٹ کی تکلیف ہے، اور وہ کافی لمبے عرصے سے صاحب فراش ہیں، پھر بھی ہمت نہیں ہارتے۔ شاباش شاباش۔ اور تیں خود مونا؟
मैंने बीए कर लिया है जी। शाबाश। और अब एमए की तैयारी कर रही हूँ घर पर। घर पर किस वास्ते? कॉलेज मैं अफोर्ड नहीं कर सकती नाना जान, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। तैं अफोर्ड नहीं कर सकती तो क्या होया, मैं तो अफोर्ड कर सकना है कि नहीं। तैं मालूम करके आई हूँ कोई अच्छा जैसा कॉलेज अपनी पसंद का और मैनू आके बतलाई के कितना। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह। तो क्या हो गया? आज मैं पागल हो जाऊंगा मेरे वो आका। क्या हो गया? ना तो पागल होने की ज़रूरत है, ना हैरान होने की, और ना ही परेशान होने की। जो कुछ मैं देख रहा हूँ ना हिदायत साहब, वो आपको नज़र नहीं आता। वो क्या? माफ़ कीजिएगा, मैंने बज़ाहिर तकब्बुर की बात कह दी है, लेकिन हकीकत में ये बड़ी इज़्ज़त की और इज़्ज़त अफजाई की निशानदही है। लोग समझते हैं हमने जौहरी तवानाई पर काबू पाकर अपनी अस्करी कुव्वत में इजाफा किया है, अपनी फौजी और हरबी ताकत बढ़ाई है। हाँ बिल्कुल ठीक कहते, यही था। हमने जब गौरी छड्या है तो क्या निशाने पर लगे ठा करके ठीक करके और बजे है। अभी तो दूसरा बनाना है 4-5 हज़ार किलोमीटर वाला। लोग आहिस्ता आहिस्ता महसूस करेंगे कि जौहरी कुव्वत बनने के बाद पाकिस्तानी कौम एक अजीब तरह के तफाखुर और एहसास इज़्ज़त में दाखिल हो रही है। इसकी एक जाविये से अपने असलाफ का सोज़े दुरू नसीब होने लगा है। अभी तो आप सिर्फ इसी कदर जान सके हैं कि आप एक नाकाबिल तस्खीर अस्करी कुव्वत बन चुके हैं, लेकिन जल्द ही आपको एहसास होने लगेगा कि हर शख्स के वजूद में इस तजुर्बे से एक नुमाया तब्दीली पैदा होने लगी है। मास्टर साहब ने क्या अच्छी लंबी गल करी है। हर कोई एहसास पैदा होने लगेगा अगे चल के मुस्तकबिल करीब में। ना भाई ना, वो तो चुकंदर लग गई अंदर, पलीता लग चुका मास्टर साहब। सारी कौम जौन सी है लाशूरी तौर पर वाकफ हो चुकी है अपनी अंदरूनी तब्दीली तक। अब शऊर में भी चिनगा फुटन लग पड़ी हैं कहीं कहीं दूर दूर। वो बताएं जी मास्टर साहब को वाकया। कौन सा? जब आप उम्रे पर गए थे पिछले महीने। ओ जी मास्टर खुशी उमर साहब जी, जब मैं जद्दे के हवाई अड्डे पर उतरे हैं ना, जी, हाँ अब 15-20 दिन हुए, जी, तो एक लंबी कतार सी लगी पाकिस्तानी मुसाफिरों की। जी, तो कस्टम वाले जौन से थे, वो जद्दे के कस्टम वाले हस्बे आदत से समियान की फरोला फरोली कर रहे थे जी, और दबके मार रहे थे। तो जब नू एक पाकिस्तानी माई वो अपनी टंकी लेके आ गई मुलाजे के वास्ते। जी, तो वो माई वहाँ दर्जन है वो कपड़े सी के गुजारा कर दी। कोई 28-29 बरियां से वहाँ मक्के शरीफ में ही है। सुभान हाँ। सुभान। जब कस्टम वाले ने उधर समियान निकाल के सज्जे खब्बे बेपरवाही के साथ गिराया और हकारत पे ठूंगा ठांगा लगाया, तब माई दर्जन ने उधर हाथ पकड़ लिया जी, और पकड़ के कहने लगी, वे जवाना वे सोने जरा ध्यान नाल मेरा समियान फरोलनी, मैं न्यूक्लियर पावर वाले मुल्क की बिशिंदा है, वाह, ऐसी इज्जत वाले मुल्क हैं लोग हैं और किसी तरह की हेरा फेरी के मुतहम्मल नहीं है। कल की गल कल के साथ गई थे हम जैसे कैसे भी ठीक है। बीबा 28 मई तो बाद असी पूरी उम्मा दा इज्जतदार कराना है, पूरी उम्मा दा। हुण सानू अपनी तकड़ी विच ठोला मारन दी लोड़ बाकी नहीं रही। वो जौन सा था ना खिल रहा कस्टम वाला अपनी जगह पर खड़े सिमट के नुक्ता जैसा बन गया। तो मैं हंसी क्या बीबी तय तो खाड़ अरबी बोल दी है बहुत आला ही ना जैसी। हंस के कहने लगी, भाई जी ये भी चंद्रे गाका ने सिखाई है वहाँ के कफील ने जो वक्त पर मजदूरी नहीं देते आने बहाने कर दें। तो कस्टम वाले ने अम्मा दर्जन का सारा समियान एहतियात के साथ संदूकड़ी में बंद करके शुक्रन कह के अगले मुसाफिर की तरफ मुतवज्जे होया। लेकिन इस मरतबा कुछ नए अंदाज और नए करीने के साथ। वाह। Oh